حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا آدمی، میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، تو اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں۔ ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین، تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا۔ نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، یعنی کہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے، کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ۔ میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات، ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں۔ حضرت عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو، اتر کے نیچے چپ کر کے، تو امام حسین فرمانے لگے جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا۔ یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو۔